السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دوستو، اس وقت میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ معلوم ہونے کے باوجود ہم غلطی کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا دوستو، آپ لوگ دینی باتوں کو سننے کے بجائے اور ناچ گانے کی ایسی تمام چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اسلامی باتیں بتانے والوں کو، اسلامی اسکالر کو، اسلامک ایجوکیشن کو، ان تمام چیزوں کے سیکھنے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیے مسلمان کتنا پریشان ہے۔ مسلمانوں کی کہیں پر کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ ہماری تقدیر اور ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک ہم خود اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ ہماری حالات کو نہیں بدلے گا۔ یاد رکھو، یاد کرو کہ دوستو، اس دور کے اندر مسلمان اذان سنتے ہیں لیکن اذان سن کر نماز کو نہیں جاتے۔ اس دور کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اس دور کے مسلمان نماز کے لیے 5 وقت میں مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارتا ہے، سننے کے باوجود نماز کو نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی کتنی بڑی سخت وعید فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، جس نے ہمارے اور منافقین کے مابین فرق اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ اور کیا فرماتے؟ جس نے جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے اس واقعے کی طرف، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، موت کی شدت میں ہے، پریشان حال ہے، کیونکہ اس ملعون نے ایک پیٹ میں حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے خون جاری رہتا تھا۔ اسی دوران بھی ان کے غلام نے کہا آپ پریشان ہوتے ہو، آپ کس طرح نماز پڑھو گے؟ عمر بن خطاب کا وہ تاریخی جواب سنیے، کیا فرماتے عمر بن خطاب؟ جب تک اس عمر بن خطاب کی جان کے اندر روح باقی ہے، سانس باقی ہے، تب تک میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جو نماز کو چھوڑ دے، جو نماز کو نہیں پڑھتا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں تمام چیزیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن نماز کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کیا حال ہے؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دوستو، کیا اس دور کے مسلمان واقعی میں نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ ذرا آپ خود بتائیے، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر جائزہ لے کر بتائیے کہ ہم کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ میرے بھولے بھٹکے انسان تو مجھ سے مانگ، میں تیری ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، لیکن کہنے کے باوجود بھی ہم لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے نہیں بن رہے۔ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے دوستو۔ اللہ حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، آخر میں دیکھیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے۔ آخر میں اگر وقت نہ مل سکے، جو تم اور میں پلاننگ کر رہے ہیں بڑھاپے کی، اس سے پہلے ہی اگر موت آ جائے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟
اللہ کے سامنے آپ کو اور مجھے جواب دینا ہے، یہ سوچ کر اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور زندگی کامیاب بنیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر انسان اپنے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ وہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جس کام کے اندر بھی میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ دھیان لگائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ کام صحیح ہے اسلامی نقطہ نظر سے یا اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے، تو اس پر سب سے پہلے اگر دھیان ہمارا جائے گا تو ہم سیدھے راستے پر جا رہے سمجھ لینا۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو سمجھ لو ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان نکل جا چکا ہے، ایمان ہمارا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، سوچئے ذرا، ہم بڑی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے فرماتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرنا، ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں والدین کا ادب کرو، ہم ادب نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دھوکے بازی مت کرو، ہم دھوکے بازی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی گھمنڈ اور تکبر مت کرو، لیکن ہم گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں۔ وہ سارے گناہوں کے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اور پھر بھی ہمیں التجا بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ارے سوچو تو صحیح، اللہ کی مدد کیسے آئے گی ہمارے اوپر؟ ہم کون سا ایسا کام نہیں ہے جو نہیں کر رہے؟ ہمارے اگر گناہوں کی لسٹ دیکھی جائے اور ہمارے نیکیوں کی لسٹ دیکھی جائے تو آپ خود جائزہ لگا لو کہ ہم نیکی کے کام کتنا کر رہے ہیں اور گناہوں کے کام کتنے کر رہے ہیں۔ ہم حد سے زیادہ گناہوں کی طرف جا چکے ہیں، رات دن گناہ کر رہے۔ دوستو یاد رکھو یہ دنیا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ ہر ایک یہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، لیکن جانے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کر جائیں گے تو ہی کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے تو سمجھ لو نہ دنیا میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، بلکہ نہ ہمیں دنیا ملی نہ آخرت ملی، کچھ بھی نہیں ملا، ہم برباد ہو گئے۔ میرے بھائی ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، جانے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ بس میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت سے نوازے اور مجھے بھی ہدایت سے نوازے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔